بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، برقع خان اسلام لانے سے قبل ایک منگول کمانڈر اور چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برقع خان کے والد کا نام جوجی خان اور والدہ کا نام سلطان خاتون تھا۔ برقع خان کی تربیت میں اس کی والدہ کا بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ برقع خان کی والدہ ایک رحم دل خاتون تھی، اس لیے اس نے برقع خان کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی تھی۔ سلطان خاتون بچپن ہی سے برقع خان کو قتل و غارت اور لوٹ مار سے بیزار کیا کرتی تھی، جو تاتاریوں کا شیوا تھا، اور برقع خان کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، سلطان خاتون خود تو مسلمان نہیں تھی، مگر وہ مسلمانوں کے مذہب کو اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں مشہور عالم دین ہوا کرتے تھے، جیسے محی الدین ابن العربی اور شیخ سیف الدین وغیرہ، جن کے نام اور کام کا زمانہ معترف تھا۔ ایسی روحانی شخصیات کی خود چنگیز خان بھی عزت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برقع خان ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دربار میں شیخ سیف الدین کو طلب کیا، اور سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کرام، منگولوں کی جانب سے پہلا مسلمان ہونے کا اعزاز برقع خان کو حاصل ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ایسا ہی ایک خط اس نے ارطغرل غازی کو لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقع خان کے مسلمان ہونے پر جہاں عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، وہاں ہی ہلاکو خان اور صلیبی، جن کا آپس میں اتحاد ہو چکا تھا، ان کو شدید دھچکا پہنچا اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ جب سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کے لشکر کو عین جالوت پر شکست دی، اس وقت ہلاکو خان منگو خان کا پرسہ دینے جرگے گیا ہوا تھا۔ وہیں اسے اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی۔ جرگے سے فارغ ہو کر ہلاکو خان نے اپنے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر لیا اور بیبرس سے انتقام لینے مصر کو تباہ کرنے کے لیے حجاز مقدس جا کر مقدس مقامات پر حملہ کرنا اس کا مقصد تھا، جو اللہ کو بالکل منظور نہیں تھا۔ جس وقت وہ سفر میں تھا اور مصر کے پاس پہنچنے والا تھا، تبھی پہاڑوں کے اوپر سے برقع خان اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس سے قبل بیبرس نے تمام مصر اور حجاز مقدس میں خط لکھ کر برقع خان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی تھی۔ برقع خان وہ واحد ہیرو ہے جس کے لیے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دعائیں کی گئیں۔ ناظرین کرام، ہلاکو خان نے جب برقع خان کو آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران رہ گیا، لیکن جلد ہی اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا دیر میں ہی سنبھل گئی اور برقع خان کی فوج کو دھکیلنے میں کامیاب رہی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی۔ چونکہ سردیوں کا سخت موسم عروج پر تھا، اس لیے چاروں طرف برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ برقع خان کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ عین دریا کے اوپر پہنچ گئے، جس کی وجہ سے دریا کی برف ٹوٹ گئی اور ہلاکو خان کی آدھی سے زیادہ فوج اس میں تباہ ہو گئی۔ یہ سب حالات غیر متوقع تھے۔ برقع خان جو ایمان کی طاقت لے کر چلا تھا، بھلا اس کے آگے ہلاکو خان کی کیا اوقات تھی۔ اس شکست میں ہلاکو خان کا اپنا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ ناظرین کرام، برقع خان کی اس فتح کو تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں سے اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برقع خان، دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابڑ توڑ حملوں نے تاتاریوں کا جینا دشوار کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری، جو خون خرابے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے، ان شکستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے، جہاں مصر کے سلطان نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی خدمت کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر تاتاری مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ برقع خان بہت ذہین اور خوش اخلاق تھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی ماں کی تربیت کا اس پر گہرا اثر تھا، اس لیے وہ آگے چل کر ایک عظیم حاکم بنا۔ برقع خان 1206 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1266 عیسوی میں وہ شہید ہوا، لیکن اس مختصر دورانیے میں اس نے بہادری اور ذہانت کے ایسے جوہر دکھائے کہ مورخین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ دراصل یہ جو ایمان کی طاقت ہے، یہ سب مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب ہے۔ یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایسے بے لوث، بہادر، نڈر لوگ ہی ہمارے ہیروز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آئیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔